لیتا ہوں. ایک بہن نے پوچھا تھا کہ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر بیوی اجازت نہ دے تو شوہر کیا کرے؟ دیکھیں، شرعی طور پر تو شوہر کو شریعت نے مطلقاً اجازت دی ہے کہ بیوی چاہے اجازت دے یا نہ دے وہ شادی کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. تمہیں جو عورتیں پسند ہو تم ان سے شادی کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے. تو 4 تک کی اجازت ہے، اور اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی سے اجازت لیں. تو جب اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم دین سے، معذاللہ میں لفظ کہہ رہا ہوں برا نہیں مانیے گا، کہ دین سے ہم ایک طرح سے بیزار ہوتے ہیں، دینی تعلیمات سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو دین کو بطور ڈھال پیش کرتے ہیں. پھر بیویوں کو آیات سناتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلقاً اجازت دی ہے. تو جو دین آپ کو اس موقع پہ سہارا فراہم کر رہا ہے، اس دین کو اس وقت بھی حاصل کریں جب بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جب آپ نے ایک آیت پیش کر دی تو پھر ذرا آیت کے اگلے حصے پر بھی غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اور پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو. پھر یاد رکھیں کہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا گناہ ہے. تو اب بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو جذباتیت سے مغلوب ہو کر بالکل ینگ نوجوان بن کر چاہتے ہیں کہ 2 بیویاں ہوں، تو کبھی اس کو دیکھوں محبت سے، کبھی اس کو پیار سے دیکھوں، اور ایک عجیب حکمرانی کا احساس ہوگا. تو ذرا ٹھہر کر پہلے یہ غور کر لیجئے کہ آپ نے وہ شرعی مسئلے سیکھے ہیں کہ جو 2 بیویوں میں عدل و انصاف کے بارے میں مکمل طور پہ آپ کو گائیڈ لائن فراہم کریں گے؟ نہیں، کوئی دین نہیں سیکھا ہوا. شریعت 2 بیویوں کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، ان کے نان نفقے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، ان کی رہائش کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، کچھ نہیں معلوم. بس دولہا بننے کا شوق ہے، پپو بننے کا شوق ہے کہ دوسری شادی ہو جائے میری. تو یہ بھی ذرا غور و تفکر کریں کہ اگر آپ نے عدل و انصاف نہ کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک بیوی کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کرے تو یہ میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا بدن فالج زدہ ہوگا، لٹکا ہوا ہوگا، لگڑوں کی طرح چل رہا ہوگا، لولوں کی طرح، اور وہاں پہ پہنچے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک بیوی کی طرف زیادہ میلان رکھا اور دوسری کو بالکل لٹکا کر چھوڑ دیا. تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا رہا، کسی کی بچے کی زندگی برباد کی، کسی کی مسلسل دل آزاری کا مرتکب ہوتا رہا، اپنی اولادیں پیدا کرتا رہا. یہ نہیں پتا تھا کہ بیویوں میں انصاف کیسا کرنا اور پھر بعد میں اولادوں کے درمیان انصاف کیسا کرنا ہے، کیسے ان میں وراثت تقسیم ہوگی، کیسے ان کے نان نفقے ادا کیے جائیں گے. کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پیش نظر رکھ کر جو عملی قدم اٹھایا، یہ اس کو قبر میں تو برسوں رلائے گا، میدان محشر میں جو اس کا تماشا بنے گا وہ دیکھنے والا ہوگا. اس لیے دوسری شادی کے خواہش مند یہ ادھیڑ عمری میں پہنچنے کے باوجود نوجوانوں والے جذبات رکھنے والے اشخاص سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا بریک لگائیں، کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں. دوسری بیوی اگر آ بھی گئی تو ایسی نہیں ہے کہ وہ بالکل منہ بند کر کے آپ کے ساتھ رہے گی. ایک بیوی اتنی خطرناک ہوتی ہے، سوچئے جب 2 جمع ہو جائیں گی تو پھر سر پہ بال کہاں رہیں گے. تو اس لیے اچھی طریقے سے ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا کر لیں، یہ بہت بہتر ہے. اگرچہ شریعت منع نہیں کرتی لیکن چونکہ اکثر شوہر نہیں جانتے کہ دونوں بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، دونوں کے لیے الگ رہائش پرووائڈ کرنا فرض ہے. ایک ہی گھر میں آپ نہیں رکھ سکتے، ایک کو علیحدہ رکھنا پڑے گا، دوسرے کو علیحدہ رکھنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ نان نفقہ تو چلے جو ہے وہ ہی دینا ہوگا، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، کھانا پینا، لباس اور رہائش، وہ آپ نے دونوں کو فراہم کر دی. اس کے بعد جتنی بھی اضافی چیزیں لے کر آئیں گے جو ایک بیوی کے لیے لائیں گے وہ دوسری کے لیے. مثال کے طور پہ اگر اس کے لیے پان خریدا ہے نا تو اس کے لیے بھی پان خریدنا پڑے گا. اگر اس کو ایک جوڑا بنایا ہے تو اس کو بھی بنانا پڑے گا، اس کو ایک سیٹ بنایا ہے تو اس کو بھی بنانا پڑے گا. یعنی نان نفقے سے پھر آگے بڑھ کر جتنا ایک بیوی پر احسان کریں گے دوسری کے ساتھ بھی ویسا کرنا پڑے گا، تب یہ عدل و انصاف متحقق ہوگا. اور اگر آپ سوچیں گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے چپکے سے لے آؤں گا، ایک بیوی کو پتہ نہیں چلے گا، تو بیوی کو پتہ چلنا نہ چلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا نہیں ہے. اصل تو اجر اور پکڑ اور گرفت اللہ کی طرف سے ہے. لہذا میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ شوق میں شادیاں تو کر لیتے ہیں، نفسانی خواہش بھی پوری ہوتی ہے، نفس کو سکون بھی مل جاتا ہے، شیطان بھی ڈھولکیاں بجا رہا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اب یہ شخص تو پھنس گیا، اور دین بالکل نہیں سیکھا ہوتا اور اتنی ناانصافیاں کرتے ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں. اتنے دل خراش واقعات ہیں کہ اگر میں 4 گھنٹے کا پروگرام کر کے واقعات آپ کو بتاؤں تو یقین کریں ٹائم ختم ہو جائے گا، یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے. اتنی بے دردی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کبھی تو دوسری شادی کر کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلی کے پریشر میں آ جاتے ہیں. جب اتنے ہی بیوی سے ڈرنے والے تھے تو تمہیں ٹارگٹ بننے کی ضرورت کیا تھی بھائی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری لے اڑتی ہے، پہلی بیچاری بچوں کے ساتھ بیٹھی رہ جاتی ہے. اس طرح کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. الرحمن الرحیم. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہر کو دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن اس کو دوسری شادی مطلقاً کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، عدل و انصاف شرط ہے. پھر آخری بس گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر دوسری شادی کرنا بھی چاہتے ہیں تو پہلے سابقہ بیوی کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ آپ کی شریکہ حیات ہے، وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، فیلنگز ہیں، اس کو اعتماد میں لے کر اجازت لے کر پھر کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ تو کبھی بھی اجازت نہیں دے گی تو پھر ہمارا مشورہ تو یہی ہوگا کہ پھر اس کے جذبات کا احساس کریں. اور اس میں صرف ایک سوچ دے کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اگر آپ کی بیٹی ہو
اور آپ کا داماد یہ کہے کہ میں کسی اور لڑکی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی بیٹی گھر پر آ کے روئے، رو رو کے آنکھیں سجالے، اس کی حالت خراب ہو، اور آپ اس کی قابل رحم حالت کو دیکھ کر اپنے دل کو ٹوٹتا ہوا محسوس کریں، تو بتائیے کہ داماد کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا آپ پسند کریں گے، یا فون کر کے کہیں گے میری بیٹی کی پرواہ نہیں کرو بیٹا، تم شادی کرو، شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے، یہ تو ایسے روتی رہتی ہیں عورتیں، کر لو شادی۔ تو اپنی بیٹی کی باری آئے تو پھر آپ ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ خبردار جو دوسری شادی کی، ورنہ ہماری بیٹی کو چھوڑو اور طلاق دو۔ تو جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ ایک